شہرہ آفاق مصنف امتیاز گلیانوی کی مشہور زمانہ آپ بیتی امتیاز نامہ اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 40 سعودی عرب سے واپسی۔ سعودی عرب سے واپس آنے کے بعد کچھ عرصہ تو گھر میں گزرا۔ ان 2 سالوں میں جو کہ میں نے سعودی عرب میں گزارے تھے، پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا تھا۔ میرے دوستوں کا گروپ بکھر چکا تھا۔ ظفر بھی میرے پیچھے پیچھے سعودی عرب چلا گیا تھا۔ تاج نے کویت میں ڈیرے جما لیے تھے۔ طارق پنڈی شفٹ ہو گیا تھا۔ اعجاز اسلام آباد میں رہائش پذیر تھا۔ گاؤں میں خاندان فیملی کے دلچسپی کا کوئی سامان نہیں رہ گیا تھا۔ زیادہ تر یہی ہوتا کہ میں مسعود کی دکان پر جا کر بیٹھ جاتا اور گپ شپ ہوتی۔ مسعود اور ظہیر دونوں بھائی بڑے پر اخلاص اور محبت کرنے والے تھے۔ یہ دونوں پیپلز پارٹی کے سچے جیالے تھے۔ ان کے بھتیجے نصرت، المعروف، بھٹو اور بھانجے عمر کے ساتھ بھی اچھی گپ شپ تھی۔ کچھ عرصے بعد ان کا ایک بھتیجا بھی دکان پر آ کر بیٹھنے لگا۔ بھٹو ہمارے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتا تھا۔ مسعود صاحب کا ایک اسٹائل بہت اچھا لگتا تھا۔ میں جب بھی دکان میں داخل ہوتا تو مجھے دیکھ کر مسکراتے اور پھر آؤ جی بسم اللہ ضرور کہتے۔ اللہ تعالیٰ مسعود صاحب کو جنت میں جگہ دے۔ انہی دنوں میری کتاب چھوٹا منہ بڑی بات منظر عام پر آئی۔ اس کتاب نے راتوں رات مجھے عام انسان سے اسٹار بنا دیا، کیونکہ ہمارے پورے علاقے میں نثر میں چھپنے والی یہ پہلی کتاب تھی۔ میں جہاں کہیں بھی جاتا صاحب کتاب کی حیثیت سے مجھے خاص عزت و تکریم دی جاتی۔ بازار میں چلتے ہوئے اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی انجان بندہ بڑی محبت اور عقیدت سے ملتا اور ادب سے کہتا، میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے، آپ بہت اچھا لکھتے ہیں۔ اکثر لوگ مجھ سے آٹوگراف بھی مانگ لیتے۔ میں کچھ عرصہ پاکستان میں رہ کر ہی ادبی سرگرمیوں میں حصہ لیتا رہا۔ پھر دوبارہ پنڈی میں رہائش اختیار کر لی اور ساتھ ہی روزنامہ پاکستان اسلام آباد میں سب ایڈیٹر کی حیثیت سے نوکری کر لی۔ روزنامہ پاکستان میں گزرے چند سال بھی بڑے مزیدار اور زندگی سے بھرپور تھے، مگر کچھ عرصے بعد ہی مجھے اندازہ ہونے لگا کہ اس شعبے میں رہ کر رزق حلال کمانا انتہائی مشکل ہے اور آنے والے دنوں میں شاید مزید مشکل ہو جائے۔ عرب ممالک کے حالات تو میں دیکھ آیا تھا، اس لیے مجھے وہاں جانے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ حالانکہ 2 سالہ تجربہ ہونے کے بعد کوئی بھی اچھی نوکری مجھے مل سکتی تھی، مگر عرب ممالک کا مسئلہ یہ تھا کہ نہ تو وہ نیشنلٹی دیتے تھے اور نہ ہی کوئی پینشن۔ میں نے عرب ممالک میں ساری جوانی گزار کر آنے والے کئی لوگ دیکھے تھے جو بیچارے بڑھاپے میں خوار ہو رہے تھے۔ اس لیے میرا ارادہ تھا یہاں پر کوئی اچھی گورنمنٹ جاب مل جائے یا پھر میں یورپ کی طرف نکل جاؤں۔ اسی دوران میں نے پرائیویٹ امتحان دے کر اسلامیات اور اردو میں ایم اے کر لیا۔ CSS کی تیاری کی کوشش کی، مگر 2 سال کا وقفہ آ جانے کے بعد اس طرف بھی طبیعت مائل نہیں ہو رہی تھی۔ اور پھر مجھے اس بابا جی کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا، بیٹا سول سروس میں تمہارا رزق نہیں لکھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرا مقصد حیات CSS کی تیاری کرنا تھا اور میں پوری توجہ اور محنت سے تیاری میں لگا ہوا تھا۔ ایک دن پنڈی فیض آباد کے ایک ہوٹل میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ میں نے دیکھا سامنے والی میز پر ایک شخص بیٹھا میری طرف دیکھے جا رہا ہے۔ حلیے سے وہ شخص کوئی مزدور لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے کہا، انکل جی کھانا کھائیں گے؟ میری بات سن کر وہ شخص فوراً اٹھ کر میری ٹیبل پر آ گیا اور بولا، مرغا کھاؤں گا۔
مجھے دل میں تھوڑا سا غصہ تو آیا، پھر مہمان نوازی کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس شخص نے کہا میں نے وہ ساری چیزیں منگوا لیں۔ اس شخص کی عمر 48 سال کے قریب ہوگی، دبلا پتلا سا تھا، مگر جس طرح سے وہ کھانا کھا رہا تھا یہی لگتا تھا کہ شاید ہفتوں سے بھوکا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اس بندے نے بڑی محبت سے میرا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی کہنے لگا، بیٹا تم نے بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، بتاؤ میں تمہارے لیے رب سے کیا مانگوں، کوئی ایک دعا بتا دو۔ اس وقت میرے ذہن پر بس سی ایس ایس ہی سوار تھا۔ میں نے کہا دعا کریں کہ میں سی ایس ایس کا امتحان پاس کر لوں۔ اس شخص نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تم کبھی سی ایس ایس کا امتحان میں ناکام نہیں ہو سکتے، تمہاری زندگی میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اس کے بعد سلام دعا کر کے وہ شخص چل پڑا، مگر چند قدم چل کر ہی میرے پاس واپس آیا اور بولا، برخوردار تمہارے نصیب میں رزق تو بہت ہے، مگر سول سروس میں کہیں تمہارا رزق لکھا ہوا نظر نہیں آیا۔ یہ بات کہہ کر جتنی تیزی سے وہ واپس آیا تھا اتنی ہی تیزی سے چلا گیا۔ میں نے اس شخص کی بات پر غور کیا تو کئی سوالات جنم لینے لگے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس شخص کو کیسے پتا تھا کہ بندہ سی ایس ایس کر کے ہی سول سروس میں ہی جاتا ہے، کیونکہ دیکھنے میں وہ بندہ بالکل ہی گنوار لگتا تھا۔ پھر اس کی دونوں باتوں میں بھی خاصا تضاد تھا کہ میں سی ایس ایس کے امتحان میں کبھی ناکام نہیں ہوں گا اور سول سروس میں میرا رزق بھی نہیں لکھا ہوا۔ میں نے ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس شخص کو بہت تلاش کیا، مگر وہ ایسے غائب ہو گیا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ آج اس شخص کی باتوں پر غور کر رہا تھا تو اس کی کہی ہوئی ہر بات سچ لگ رہی تھی۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ میں سی ایس ایس کے امتحان میں حصہ ہی نہیں لے سکا۔ اس لیے جب حصہ ہی نہیں لے سکا تو پھر امتحان میں فیل ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جب میں سول سروس میں جاؤں گا نہیں تو پھر میرا رزق وہاں تک کیسے پہنچے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں آنے والے وقت کے اور حالات کے اشارے مل رہے ہوتے ہیں، مگر ہم اپنی کم عقلی اور کم علمی کی وجہ سے انہیں سمجھ ہی نہیں پاتے۔ کچھ عرصہ مزید پاکستان میں گزار کر اور حالات و واقعات کو دیکھ کر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے یورپ کا ایک چکر لگا کر قسمت آزمانی چاہیے۔ دراصل پاکستان میں نوکری کر کے رزق حلال سے گزارا مشکل تھا، اس لیے ان دنوں پہلے پاکستان میں بھی کاروبار کرنے کا پروگرام بن گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا پاکستان میں رہ کر کاروبار تو چند سال بعد بھی کیا جا سکتا ہے، تو آج اگر زندگی نے مہلت دی ہے تو یورپ کا چکر لگا کر دنیا کا وہ حصہ بھی دیکھتے ہیں۔ اگر وہاں پر سیٹل ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ پاکستان میں کاروبار تو کسی وقت بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ پارٹ 41 فرزانہ راجہ اور لالچی عورت۔ یہ غالباً 1995 کا واقعہ ہے۔ فرزانہ راجہ اس وقت نئی سیاست میں آئی تھیں۔ میرے ان کے ساتھ اور ان کے بھائی راجہ فرہد کے ساتھ اچھی گپ شپ تھی۔ وہ جب بھی اپنے گاؤں چک راجگان آتی ان سے ضرور ملاقات ہوتی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد خیبر پلازا میں واقع ان کے آفس میں بھی آنا جانا رہتا تھا۔ فرزانہ راجہ ان دنوں فلاحی کاموں میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھیں۔ ایک مرتبہ ان کے گاؤں چک راجگان میں فلاحی کاموں کے حوالے سے ایک میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ میٹنگ میں 300 سے زائد لوگ آئے ہوئے تھے۔ تاریخی گاؤں گلیانہ سے فقط میں ہی مدعو تھا۔ میٹنگ میں سب ویسی ہی باتیں کی گئی تھیں جیسی اس طرح کی میٹنگز میں ہوتی ہیں۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد
حاضرین ابھی اپنی نشستوں پر ہی براجمان تھے کہ ایک انجان شخص نے کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی۔ پہلے تو اس نے علاقے کے مسائل اور مکینوں کی غربت کا ذکر کیا، پھر قریب بیٹھی ہوئی ایک عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہمارے علاقے کی غریب ترین عورت ہے، اتنی غریب کہ اسے 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں۔ میں اپنی جیب سے 100 روپے اسے دیتا ہوں اور آپ لوگ بھی حسب توفیق اس کی مدد کریں۔ اکثر لوگوں نے اس شخص کی تقلید کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ رقم اس عورت کی جھولی میں ڈال دی۔ باقی لوگ تو چائے وغیرہ پی کر چلے گئے، جبکہ میں فرزانہ راجہ کے ساتھ مختلف امور پر بات چیت کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے بھی اجازت چاہی اور میٹنگ ہال سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ میری گاڑی چک راجگان بس اسٹاپ پر ہی کھڑی تھی۔ میں ابھی گاڑی کی طرف جا ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا بس اسٹاپ کے قریب ایک مرد اور عورت آپس میں لڑ رہے تھے۔ دونوں کی آوازیں خاصی اونچی تھیں اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے مرد نے اس عورت کی پٹائی شروع کر دی۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہو سکا اور میں کسی خدائی فوجدار کی طرح بھاگ کر وہاں پہنچا۔ سب سے پہلے تو میں نے اس عورت کو اس وحشی مرد سے بچا کر ایک سائڈ پر کھڑا کیا، پھر ان سے لڑنے کی وجہ پوچھی۔ وہ مرد کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا، مگر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ پھر جب اس مرد نے بات کرنا شروع کی تو اچانک جیسے بجلی کونتی ہے ویسے ہی مجھے یاد آ گیا، یہ تو وہی شخص ہے جو ابھی میٹنگ میں عورت کی غربت پر اپنا رونا رو رہا تھا۔ مرد کو پہچاننے کے بعد فوراً ہی میں نے اس جھگڑے والی عورت کو بھی دیکھا، کیونکہ 100 روپے تو میں نے بھی اسے دیے تھے۔ میری مداخلت اس بندے کو پسند نہ آئی اور وہ غصے سے بولا، جناب یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، آپ اس میں نہ پڑیں۔ میں نے بھی غصے میں آ کر اس شخص کو بے نکت سنائی، ساتھ ہی میں نے اسے جھاڑتے ہوئے کہا، میں نے تم دونوں کو پہچان لیا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم دونوں میٹنگ میں موجود تھے، اب مجھے بتاؤ جھگڑے کی وجہ کیا ہے؟ اس بندے کے بولنے سے پہلے ہی وہ عورت بول پڑی، جناب میں غریب بیوہ ہوں، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتی ہے۔ یہ بندہ میرے گاؤں میں رہتا ہے، آج صبح یہ میرے گھر آیا اور مجھ سے کہنے لگا، تم میرے ساتھ چلو ایک جگہ، وہاں پر بہت سے لوگ جمع ہوں گے، میں انہیں بتاؤں گا کہ تم بہت غریب عورت ہو، وہ لوگ تمہاری مدد کریں گے، پھر جتنی رقم بھی اکٹھی ہوگی ہم وہ آدھی آدھی کر لیں گے۔ مجھے بچوں کے کپڑے اور راشن خریدنے کے لیے رقم کی اشد ضرورت تھی، اس لیے میں نے اس کی بات مان لی اور یہاں آ گئی۔ آج میٹنگ میں 4600 روپے اکٹھے ہوئے ہیں، اس حساب سے میرے 2300 روپے بنتے ہیں، مگر اب یہ بندہ مجھے 500 روپے دے کر جان چھڑا رہا ہے۔ میں نے تصدیقی نگاہوں سے مرد کی طرف دیکھا تو وہ ڈرتے ڈرتے بولا، جناب اس لالچی عورت کے لیے 500 روپے کافی ہیں، یہ سارا مہینہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، تب اسے 500 روپے ملتے ہیں، اور ایک دن میں اسے 500 روپے مل رہے ہیں، پھر بھی یہ مزید رقم کا لالچ کر رہی ہے۔ یہ باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے 2-3 تھپڑ اور چند گھوسے اس بندے کو رسید کر دیے، پھر ساری رقم چھین کر اس عورت کے حوالے کر دی اور ساتھ ہی اس عورت کو تھوڑا ڈانٹا، کم از کم نیکی اور بھلائی کرنے والوں کے ساتھ تو نوسر بازی نہ کیا کرو۔ پارٹ 42، آپ کا مسلک کیا ہے؟ ایک بار اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک پروفیسر صاحب کا لیکچر سننے کا اتفاق ہوا۔ ان کی باتیں ایسی تھیں کہ گویا موتی، ان کا ایک ایک لفظ میرے دل پر نقش ہو رہا تھا۔ میں ان دنوں ایک عجیب سی بے سکونی کا شکار تھا۔ لیکچر کے بعد میں نے پروفیسر صاحب سے پوچھا، جناب اس سکون دل کے لیے کیا کروں؟ پروفیسر صاحب مسکرا کر بولے،
اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، جناب وہ کیسے؟ پروفیسر صاحب فرمانے لگے، بہت ہی آسان ہے، جو بھی کام کرنے لگو اسے شروع کرنے سے پہلے اللہ سے کہو، یا اللہ اس کام میں میری مدد فرما، یا اللہ اسے میرے لیے آسان فرما، یا اللہ اسے عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا، یا اللہ اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تم کوشش کر کے دیکھو، یہ 4 جملے رب کے ساتھ تمہارا تعلق ایسے جوڑ دیں گے کہ تمہارا دل پرسکون ہو جائے گا۔ پروفیسر صاحب کی شفقت نے مجھے ہمت دی اور میں نے اگلا سوال پوچھا، سر آپ کا مسلک کیا ہے؟ جواب ملا، کچھ بھی نہیں۔ میں نے پوچھا، پھر بھی؟ مسکرا کر بولے، الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور یہ نام اللہ کا دیا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے تاریخی اجتماع کا ذکر تو آپ نے یقیناً پڑھا ہی ہوگا، جو مسلک ان کا تھا وہی میرا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کی، جناب یہ وہابی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کسی طرف تو آپ کی طبیعت کا میلان ہوگا، کوئی مکتبہ فکر تو آپ کے مزاج کے مطابق ہوگا۔ مسکرا کر کہنے لگے، 1703 سے پہلے کوئی وہابی نہیں تھا، 1856 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا، 1866 سے پہلے کوئی دیوبندی نہیں تھا، اور 100 سال پہلے تک کوئی اہل حدیث اور سلفی بھی موجود نہیں تھے۔ صرف مسلمان ہی ہوتے تھے بیٹا۔ یہ سب دکانیں ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے کھولی گئی ہیں۔ آپ بتاؤ، کبھی آپ نے دیوبندی کریانہ اسٹور، بریلوی ہوٹل، شیعہ ٹیلر، اہل حدیث فوڈ چین، سلفی سپر اسٹور کہیں دیکھے ہیں؟ یقیناً نہیں دیکھے ہوں گے۔ یہ لوگ اپنا ذاتی نقصان کرنے کے لیے تیار نہیں، مگر ان کے اس عمل سے اسلام کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ کروڑوں روپیہ لگا کر مسجد بنائی جاتی ہے اور سب کو یہی بتایا جاتا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، مگر جیسے ہی مسجد مکمل ہوتی ہے اس کے باہر ایک تختی لگ جاتی ہے، یہ فلاں فقہ کی مسجد ہے، اور بعض ستم ظریف تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ اس مسجد میں کسی دوسرے فقہ کے پیروکاروں کا داخلہ ممنوع ہے۔ او ظالموں، اگر کوئی تختی لگانی ہے تو اس تختی پہ یہ لکھو، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس مسجد میں رشوت خور، سود خور، شرابی، زانی اور خلق خدا کو تنگ کرنے والے کا داخلہ ممنوع ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقہ فرقہ ہو گئے، سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔ قرآن حکیم کی بے شمار آیات ہیں جو تفرقے اور نفاق سے منع فرماتی ہیں۔ مثلاً سورہ آل عمران کی وہ آیت تو بڑی مشہور ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور تفرقے میں نہ پڑنا۔ ہم مسلمان لوگ عوامی اتحاد جیسے اہم ترین عمل کو محض چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے پارا پارا کر دیتے ہیں۔ مثلاً نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہو، آمین آہستہ کہو یا اونچی، بھائی یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ اس میں پڑھنے والے کون ہوتے ہیں؟ مگر ہم تو فوراً ہی کسی بندے کے جج بن جاتے ہیں اور اس کے دین کو پرکھنے لگتے ہیں۔ جو بھی ہمارے بنائے ہوئے سانچے پر پورا نہیں اترتا ہم نعوذ باللہ دین سے خارج کر دیتے ہیں۔ افسوس کہ ہم مسلمان ہی آپس میں تفریق کر کے مختلف گروہوں میں بنے ہوئے ہیں، اور آج کل صرف کافر ہی ہمیں ایک سمجھتے ہیں اور بلا تفریق ہمیں مارتے ہیں۔ بیٹا، ایک اور اہم اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آج کل علماء حق کا قحط پڑ چکا ہے۔ صرف نصابی علماء ہی دستیاب ہیں جو جدید دور کے تقاضوں اور چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
یہ کافروں کو مسلمان کرنے کی بجائے الٹا مسلمانوں پر ہی کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ جیسے ہی پروفیسر کی بات ختم ہوئی، میں نے ایک اور سوال کر ڈالا، سر جی، اکثر سننے میں آتا ہے کہ فلاں بزرگ اپنی کرامت سے پانی پر چلتے تھے اور فلاں ہواؤں میں اڑنے کی صلاحیت رکھتے تھے، کیا یہ بات سچ ہے؟ پروفیسر صاحب نے کہکا لگایا اور بولے، تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ بزرگ روحانی طاقت سے بطخ یا کبوتر جیسے بن گئے تھے۔ میں اپنے سوال پر خود ہی شرمندہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹا، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اب انسان کا فرض ہے کہ انسان رہتے ہوئے اللہ کے احکامات کی پیروی کرے اور اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جب یہ پیاری محفل برخاست ہو گئی اور پروفیسر صاحب اٹھ کر جانے لگے تو بڑے پیار سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمانے لگے، بیٹا چلو آج آپ کو ایک ایسا نسخہ بھی بتا دیتا ہوں جس پر عمل کر کے آپ کبھی بیمار نہیں پڑو گے اور ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ ہم سب ہمہ تن گوش ہو کر پروفیسر صاحب کی بات سننے لگے۔ انہوں نے کہا، کبھی بھی بسم اللہ پڑھے بغیر کوئی چیز منہ میں نہ ڈالو، رزق حلال کے علاوہ کوئی لقمہ نہ کھاؤ، آپ کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے اس کتاب کو آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔